تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے فارمل اور انفارمل رائٹنگ کے بارے میں کہ فارمل اور انفارمل رائٹنگ کیا ہوتی ہے، جسے ہم رسمی اور غیر رسمی تحریر بھی کہتے ہیں۔ فارمل اینڈ انفارمل رائٹنگ، سب سے پہلے اس پیراگراف کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اسی کو پڑھنے والے ہیں۔ Formal writing are those in which formal language is used, whereas informal writing are those in which informal language is used. تو فارمل جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں فارمل لینگویج استعمال ہوتی ہے اور انفارمل رائٹنگ میں انفارمل لینگویج استعمال ہوتی ہے۔ انفارمل رائٹنگ کمز اپلیکیشن، فارمل لیٹر، نوٹسز ایٹسٹرا۔ تو جو فارمل رائٹنگ ہوتی ہے اس میں اپلیکیشن آتی ہیں، فارمل لیٹر آتے ہیں اور نوٹسز آتے ہیں۔ اینڈ انفارمل رائٹنگ پرسنل لیٹرز، بزنس لیٹر، ڈائری رائٹنگ، رپورٹس، ایڈورٹیزمنٹ اینڈ شارٹ سٹوری۔ اور انفارمل رائٹنگ میں پرسنل لیٹر، بزنس لیٹر، ڈائری رائٹنگ، رپورٹس اور ایڈورٹیزمنٹس اینڈ شارٹ سٹوریز آتی ہیں، شارٹ سٹوری۔ تو نیکسٹ ہے لیٹر، جس کو ہم خط بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اس کو فل ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ A letter is a written message which the writer sent to other through courier, post اور email۔ تو ایک جو خط ہوتا ہے، ایک تحریری پیغام ہے جو لکھنے والا یعنی کہ مصنف کوریئر، ڈاک یا ای میل کے ذریعے دوسرے کو بھیجتا ہے۔ Letter writing is an art which is of great practical utility in life۔ تو جو خط لکھنا ہے یہ ایک ایسا فن ہے جو زندگی میں بڑی علمی افادیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا بڑا فائدہ ہے لیٹر رائٹنگ کا۔ رائٹنگ این امپریسو لیٹر از ناٹ ایوری باڈیز کپ آف ٹی۔ تو خط لکھنا یعنی کہ ایک متاثر کن خط لکھنا ہر کسی انسان کے لیے چائے کے کپ نہیں ہے، یعنی کہ آسان نہیں ہے، کوئی ایزی چیز نہیں ہے ایک امپریسو لیٹر لکھنا کسی بھی انسان کے لیے۔ اٹ مے بی یوزڈ ایز اے مینس ٹو ایویلویٹ اے پرسنز نالج آف انگلش۔ تو یہ کسی شخص کے انگریزی کے علم کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیٹر سے آپ کسی بھی جو پرسن ہے اس کی آپ انگلش جو نالج ہے اس کی، یعنی کہ انگلش کے بارے میں آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو، ایویلیویٹ کر سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو۔ لیٹر از اے مینز آف correspondence in one's day-to-day life, depending upon the relation between the sender and the receiver۔ یہ کسی جو خط ہوتا ہے، خط کسی کی روزمرہ کی زندگی میں خط و کتابت کا ایک ذریعہ ہے جس کا انحصار بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان تعلق پر ہوتا ہے، ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو لیٹر ہے یہ روزمرہ میں خط و کتابت کا ایک ذریعہ ہے جس کا انحصار جو ہے وہ بھیجنے والے اور ریسیو کرنے والے، وصول کنندہ پر کے درمیان تعلق پر ہوتا ہے۔ A letter can be formal and informal۔ تو ایک جو لیٹر ہے وہ رسمی بھی ہو سکتا ہے اور غیر رسمی بھی ہو سکتا ہے۔ Formal letter include application letters to the editor of newspaper, official letters, letters from and to the companies, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ انسٹیٹیوشن۔ تو جو فارمل لیٹر ہوتے ہیں ان میں یعنی کہ جو باضابطہ خطوط میں درخواستیں اخبار کے جو مصنف ہوتے ہیں ان کو خط اگر آپ لکھتے ہیں، سرکاری جو خطوط ہیں وہ لکھتے ہیں، کمپنی کو خط لکھتے ہیں یا کمپنی کی طرف سے کوئی خط آتا ہے، محکموں کو یا اداروں کو جو خط آپ لکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں فارمل لیٹر میں۔ whereas informal letters are personal letter that ones write to ریلیٹیو اینڈ فرینڈس۔ تو جو انفارمل لیٹر ہوتے ہیں جسے جو کہ غیر رسمی خطوط بھی کہتے ہیں، یہ ذاتی خطوط ہوتے ہیں جو کہ رشتہ داروں کو یا دوستوں کو لکھتے ہیں۔ جو لکھنے والا ہے جو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو جو خط لکھتا ہے وہ انفارمل ہوتا ہے۔ ایچ آف دیم ہیز اٹس اون پرٹیکولر اسٹائل آف رائٹنگ بٹ آل آف دیم ہیو اے کامن فارم بیسڈ آن دا سرٹن رولس۔ تو ان میں سے ہر ایک کا لکھنے کا اپنا ایک خاص انداز ہے، لیکن ان سب کی ایک مشترکہ شکل ہے جو کچھ اصولوں پر مبنی ہے۔ بیسیکلی دا کانٹینٹ اینڈ ریسیپینٹ ڈٹرمن دا ٹائپ آف لیٹر۔ تو بنیادی طور پر مواد یعنی کہ جو کانٹینٹ ہے
اور وصول کنندہ خط کی قسم کا تعین کرتے ہیں. The content and recipient determine the type of letter. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر پرسنل، آفیشیل اور بزنس لیٹر تینوں ایکسپلین کیے گئے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پرسنل لیٹر. اف یو آر رائٹنگ اے لیٹر ٹو یور فادر، جو کہ آپ کا ریسیپینٹ ہے، ریسیپینٹ اور ایڈریسی فار پرپز انکوائرنگ اباؤٹ ہز ہیلتھ and personal information content, the tone of the letter will be informal, easy, relaxed and conversational, and letter will be personal type. تو جو پرسنل لیٹر ہوتا ہے، جو ذاتی خط ہوتا ہے، اگر آپ اپنے والد کو لکھتے ہیں جو کہ وصول کنندہ یعنی کہ ریسیپینٹ ہیں، یا مخاطب جس سے آپ ہو رہے ہیں، اور اس کو انگریزی میں ایڈریسی کہتے ہیں، اور مخاطب کو ان کی صحت یعنی کہ پرپز، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مواد کی، جو کانٹینٹ اس کی، ان کو آپ صحت کی مطلب صحت کی پوچھنے کے بارے میں، صحت یابی کی پوچھنے کے بارے میں، یا کوئی معلومات کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے خط لکھ رہے ہیں، تو خط کا لہجہ غیر رسمی، آسان، آرام دہ اور بات چیت پر مبنی ہوگا، اور خط ذاتی نوعیت کا ہوگا، یعنی کہ پرسنل لیٹر ہوگا. پرسنل لیٹر ول بی پرسنل ٹائپ. بی ہے آفیشیل لیٹر. Official letter: if a letter is written to the headmaster, principal of the school, or editor of the newspaper, recipient asking for his/her permission, purpose for grant of leave, content, the tone of the letter will be formal and letter will be official. تو official letter جس کو ہم سرکاری خط بھی کہتے ہیں، اگر اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یا اخبار کے جو ہوتا ہے اخبار کا ایڈیٹر، مدیر جسے کہتے ہیں، وصول کنندہ ریسیپینٹ جو ہوتا ہے، وصول کنندہ کو چھٹی یعنی کہ لیو کے لیے دینے کے لیے کسی کی اجازت مقصد کے لیے خط لکھا جاتا ہے، تو خط کا جو لہجہ وہ رسمی ہوگا اور خط سرکاری ہوگا، یعنی کہ آفیشیل ہوگا. اور اس کا جو ٹون ہے، لیٹر ول بی فارمل ٹون ہوگی، اور لیٹر ول بی آفیشیل. تو یہ آفیشیل لیٹر ہے. اس کے بعد ہے بزنس لیٹر. If a letter is written to the company, merchant's recipient addressee for placing an order of books, purpose for your shop, content, the tone of the letter will be business-like or matter of the fact, style for communicating the message, and type of the letter will be business. Here are some options of salutation and complimentary clauses that can be used in personal, official and business letter. تو جو بزنس لیٹر ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کاروباری خط بھی کہتے ہیں، اگر آپ کی دکان کے لیے کتابوں کا آرڈر دینے کے لیے کسی کمپنی تاجروں کو خط لکھا جاتا ہے تو خط کا جو لہجہ ہوتا ہے، خط کا لہجہ کاروباری ہوگا، پیغام پہنچانے کے لیے حقائق کے انداز کا معاملہ ہوگا، اور خط کی قسم کاروباری ہوگی. یہاں تعریفی بندش کا کچھ یہ اختیارات ہیں، یعنی کہ سیلوٹیشن، سم آپشنز. سیلوٹیشن جو ہوتے ہیں وہ شروع کے یعنی کہ جو ہوتا ہے سلام جس کو کہہ لیتے ہیں، شروع جہاں سے ہوتا ہے خط، تو اس کے، اور کچھ کمپلیمنٹری کلوز جہاں پر لیٹر ختم ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، سم آپشنز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پرسنل، آفیشیل اور بزنس تینوں لیٹر میں. تو یہ بزنس بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں جو ہے وہ لیٹر لکھا جاتا ہے کمپنی کو، مرچنٹ کو، آپ نے کوئی آرڈر پلیس کرنا ہے، اور اس میں جو لہجہ ہوتا ہے ول بی بزنس، وہ مطلب جو ٹون ہوتی ہے لیٹر ول بی بزنس لائک اے میٹر آف دا فیکٹ، اسٹائل فار کمیونیکیٹنگ میسج، اور جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بزنس والی. اور بزنس میں تو بھائی بزنس ہی چل رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں سیلوٹیشن جو شروع میں آتی ہیں چیزیں، تو دیکھیں سیلوٹیشن سب سے پہلے ہے کہ پرسنل میں ہم کیا لکھتے ہیں. سیلوٹیشن شروع میں ڈیئر لکھتے ہیں، ڈیئرسٹ، مائی ڈیئر، آگے آپ کا نیم آف دا فرینڈ، سوری آپ کا نہیں، جس کو آپ بھیج رہے ہو اس کا ریلیشن، جو آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی فرینڈ ہے، اس کا نام لکھتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا لکھتے ہیں، ڈیئر، ڈیئرسٹ، مائی ڈیئر یا مائی ڈیئرسٹ. آفیشیل میں ہم کیا لکھتے ہیں، آفیشیل میں ہم لوگ لکھتے ہیں ڈیئر میم، ڈیئر سر. ٹھیک ہے.
اور بزنس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ سر اور میم. ہائیلی فارمل ہے، اس میں ہم ڈیئر کا استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم سر اور میم کا استعمال کرتے ہیں. یہ پرسنل، آفیشیل اور بزنس میں شروعات کے جو ہم لکھتے ہیں لائن سیلوٹیشن، یہ وہ ہے. نیکسٹ ہے سبسکرپشن کمپلیمنٹری کلوز. تو کلوز کیسے ہم کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا. کلوز پہ کون سی ہم لائنیں یوز کرتے ہیں؟ پرسنل میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ یورز لونگلی اور لونگلی یورز، یورز افیکشنیٹلی اور افیکشنیٹلی یورز. اس کے بعد آ جاتا ہے آفیشیل. آفیشیل میں دیکھ لیتے ہیں ذرا. آفیشیل میں ہم لکھتے ہیں یورز فیتھفلی، یورز سنسیئرلی، یورز اوبیڈینٹلی. ٹھیک ہے، آفیشیل میں ہم یہ لکھتے ہیں. آفیشیل میں جو آپ لیو کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ کو، اپنے اسکول کو چھٹی کے لیے جو اپلیکیشن ہوتی ہے آپ کی رائٹنگ. اس کے بعد بزنس جو کہ آرڈر کو پلیس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ یورز فیتھفلی، یورز سنسیئرلی. تو یہ کچھ سیلوٹیشن اور سبسکرپشن اینڈ کمپلیمنٹری کلوز تھے جو کہ ہم نے دیکھے. نیکسٹ ہے ڈائری رائٹنگ. تو ڈائری جو ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں، جس ہم لائف کے بارے میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں روزانہ کی بیس پہ. بہت کچھ لکھتے ہیں لوگ، جو کہ بہت ہی آج کی ڈیٹ میں ایک پروفیشنل کام ہے، ڈیفیکلٹ کام ہے. جب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں اتنا تو وہ ڈائری کیسے لکھتے ہیں؟ لیکن پہلے لوگ بہت لکھتے تھے. تو ڈائری پڑھ لیتے ہیں. ڈائری از اے پرسنل فارم آف رائٹنگ. ڈائری جو ہے وہ ایک لکھنے کی ایک بہت ہی ذاتی شکل ہے. It denotes a daily account of the life and activities of a particular person written by person himself informally. تو یہ کسی خاص شخص کی زندگی اور سرگرمیوں کا روزانہ کا بیان ظاہر کرتا ہے جو خود شخص نے غیر رسمی طور پر لکھا ہے. It gives you information about the person's life. تو اس سے آپ کو یہ آپ کو اس شخص کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. جو ڈائری رائٹنگ ہوتی ہے، اس سے آپ کو اس پرسن کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، اس کی لائف کے بارے میں، اچیومنٹس کے بارے میں، ایکٹیویٹیز سرگرمیوں کے بارے میں، کنٹریبیوشن ٹو دا فیملی اور فیملی میں اس کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے، اس کے بارے میں، سوسائٹی میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ ادر ریلیٹڈ ڈیٹیلز اور دیگر متعلقہ تفصیلات کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. A hidden message is conveyed in every entry of the diary. تو جو ڈائری کے ہر اندراج میں ایک پوشیدہ پیغام پہنچایا جاتا ہے. The main difference between diary writing and a biography is that the writer of a biography sketch is always person other than one about whom the sketch is written, whereas the diary is written by person himself. تو جو مین ڈفرینس ہے ڈائری لکھنے اور جو بایوگرافی میں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بایوگرافی کا خاکہ لکھنے والا ہمیشہ اس شخص کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا ہے. یعنی کہ جس کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے وہ اپنی بایوگرافی خود نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ کوئی اور شخص ہوتا ہے جو کسی کی بایوگرافی لکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو ڈائری ہوتی ہے وہ خود اس شخص کی طرف سے لکھی گئی ہوتی ہے. لکھی مطلب وہ خود لکھتا ہے. جو ڈائری جو ہے وہ خود انسان لکھتا ہے جس کی لائف ہوتی ہے، جو اپنی لائف کے ایکسپیرینس لکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ بایوگرافی جو ہوتی ہے وہ کوئی دوسرا پرسن لکھ رہا ہوتا ہے، کسی پرسن کی. Secondly, the biographies of the famous persons are usually written after their death, whereas diaries are written daily by person himself when he is alive. تو جو سیکنڈ یعنی کہ دوسری جو بات ہے یہ ہے کہ مشہور جو شخصیات کی جو بایوگرافی عام طور پر ان کی وفات کے بعد لکھی جاتی ہے، جبکہ ڈائریاں روزانہ انسان خود لکھتا ہے اور جب وہ زندہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ خود ہی لکھ رہا ہوتا ہے. ڈائری جو انسان زندہ ہوتا ہے روزانہ کی بیس پہ لکھ رہا ہوتا ہے. If a person regularly write diary and adds information objectively without any exaggeration related to his life activities and achievement daily. تو اگر جو ہے کوئی شخص باقاعدگی سے ڈائری لکھتا ہے اور روزانہ اپنی زندگی کی سرگرمیوں، کامیابیوں سے متعلق کسی مبالغہ آرائی کی بغیر، یعنی کہ کوئی بڑی چڑی بات کیے بغیر معلومات شامل کرتا رہتا ہے، it may leads to an autobiography. تو یہ آپ بیتی مطلب آٹو بایوگرافی کا باعث بنتی ہے.
یعنی کہ آٹو بایوگرافی مینز دیٹ کہ اس کی اپنے ہاتھ سے لکھی گئی بایوگرافی. دا ڈائری انٹری شوڈ انکلوڈ دا فالوئنگ ان اٹس فارمیٹ. تو جو ڈائری ہوتی ہے اس کے اندراج میں مندرجہ ذیل کو اس کی شکل میں شامل ہونا چاہیے، یعنی کہ جو فارمیٹ ہے وہ یہ والا ہونا چاہیے جو نیچے بتایا جائے گا. کون سا یہ فارمیٹ؟ ہائی لائٹ اس کو کر لیتے ہیں یہیں پر. فرسٹ، ڈے، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف دا انٹری. تو اندراج کا دن، تاریخ اور وقت لکھا جائے گا سب سے پہلے. نمبر 2، a suitable descriptive heading of the entry. تو جو انٹری ہے اس کی ایک مناسب عنوان، وضاحتی عنوان جو ہے وہ لکھا جائے گا. the body of the diary entry for example contents. اس کے بعد جو ہے ڈائری کے اندراج میں اس کی جو باڈی ہے وہ لکھی جائے گی کہ پہلے ہیڈنگ، ڈیٹ اینڈ ٹائم، ڈیٹ اینڈ ٹائم، پھر کوئی اس کی ایک سوٹیبل ہیڈنگ اس انٹری کی، اینڈ دین اس میں اس کی جو کانٹینٹ ہے وہ لکھا جائے گا اس ہیڈنگ کے نیچے جسے باڈی کہتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے سگنیچر یعنی کہ دستخط آ جائیں گے. آگے ہے نوٹس رائٹنگ. نوٹس رائٹنگ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تھوڑا میں اس کو اور بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہماری اسکرین یہاں پر جی اتنا ٹھیک ہے. نوٹس رائٹنگ کیا ہوتا ہے جی؟ نوٹ تحریر کرنا. نوٹس رائٹنگ. A notice writing is a short written or printed statement made by a person or an organization to inform concerned people within an organization or for the general public about some meeting. یہیں تک پہلے اس کو کر لیتے ہیں. نوٹس ایک مختصر تحریر یا مطبوعہ بیان ہے جو کسی شخص یا تنظیم کی طرف سے کسی تنظیم کے اندر یا عام لوگوں کو کسی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اوکیزنز لائک انیگریشن اور سیل، افتتاح یا فروخت جیسے مواقع کے بھی ہو سکتے اس میں. ٹو ایشو پبلک انسٹرکشن، اور اس میں جو ہے عوامی ہدایات جاری کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے. ٹو میک اپیلز اور ٹو ایکسٹینڈ انویٹیشنز ایٹسٹرا. اپیل کرنا، دعوت دینا وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو نوٹس رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ مطلب کہ ایک ریٹن پرنٹڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ پرسن اور این آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو پریپیئر کرتا ہے انفارم کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن کے اندر لوگ ہوتے ہیں کسی پبلک میٹنگ کے بارے میں، کسی اوکیزن کے بارے میں، کوئی افتتاح کے بارے میں، کوئی سیل، کوئی پبلک ایشو، کوئی انسٹرکشن دینی ہو، کوئی وارننگ دینی ہو، یا کوئی اپیل کرنی ہو، یا کوئی ایکسٹینڈ انویٹیشن. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ. وین اے نوٹس، اس کو پہلے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. وین اے نوٹس از ریٹن فار سینڈنگ جنرل انفارمیشن ٹو اے لارج نمبر آف پیپل اٹ از کالڈ ایز اے سرکولر. تو جب بڑی تعداد میں لوگوں کو عام معلومات بھیجنے کے لیے نوٹس لکھا جاتا ہے تو اسے سرکولر کہا جاتا ہے. سرکولر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جنرل انفارمیشن کو لارج نمبر آف پیپل کو یعنی کہ وہاں بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو سرکولر کہتے ہیں. A notice is also different from memorandum. Memo جس کو memorandum کہتے ہیں which is a short piece of writing usually used by the officers of an organization among themselves for recording or conveying information. تو ایک نوٹس میمو جس کو میمورینڈم بھی کہتے ہیں سے مختلف ہے، جو ایک مختصر تحریر ہے جو عام طور پر کسی تنظیم کے افسران کے ذریعے معلومات کو ریکارڈ کرنے یا پہنچانے کے لیے آپس میں استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ ڈیسیژن اور ٹو میک شارٹ ریکویسٹ، اور فیصلے کرنا یا مختصر درخواست کرنا. دیٹ از وائی اٹ از آلسو کالڈ این انٹرا آفس میمورینڈم اور ریکویسٹ فار ایکسپریشن آف انٹرسٹ. تو یہی وجہ ہے کہ اسے انٹرا آفس میمورینڈم یا اظہار دلچسپی کی درخواست بھی کہا جاتا ہے. نوٹس ہیز ٹو بی سرکولیٹڈ ان ایڈوانس ٹو آل کنسرنڈ پیپل فار کالنگ این آفیشیل اور ایمرجنسی میٹنگ ایز پر فکسڈ ایجنڈا آف میٹنگ.
تو جو سرکاری یا ہنگامی اجلاس بلانے یا اجلاس کے طے شدہ ایجنڈے کے مطابق تمام متعلقہ افراد کو پیشگی نوٹس بھیجنا ہوگا، یعنی کہ نوٹس جو ہے وہ بھیجا جائے گا. ایوری نوٹس ہیز سم سارٹ آف لیگل بائنڈنگ. تو ہر نوٹس میں کسی نہ کسی طرح کی قانونی پابندی ہوتی ہے. دا ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس آف دا میٹنگ اور ایکٹیویٹی مسٹ بی مینشن ان دا نوٹس. تو میٹنگ یا سرگرمی کے دن، وقت اور جگہ کا نوٹس میں ذکر کرنا ضروری ہے. An effective notice will be usually include the following. تو جو ایک effective notice ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کو پہلے ہائی لائٹ. نمبر 1، نیم آف دا آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن اور آفس. نمبر 1 پہ نیم ہوتا ہے تنظیم، ادارے یا دفتر کا نام. نمبر 2، ڈیٹ آف ایشوئنگ دا نوٹس. تو نمبر 2 پہ جو ہوتی ہے نوٹس جاری کرنے کی تاریخ ہوتی ہے. نمبر 3، دا ورڈ نوٹس. تو لفظ جو نمبر 3 ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہے نوٹس وہ لکھا ہونا چاہیے نوٹس کے اوپر. نمبر 4، a suitable description اور ہیڈنگ. تو نمبر 4 پہ کیا ہے جی، ایک مناسب وضاحت یا عنوان ہونا چاہیے نوٹس میں. نمبر 5، purpose of writing the notice. نمبر 5 پہ کیا ہونا چاہیے، نوٹس لکھنے کا مقصد ہونا چاہیے. نمبر 6، ڈیٹیل آف شیڈیول، ڈیٹ، ٹائم، وینیو، پروگرام، ڈیوریشن ان کیس دا نوٹس از اباؤٹ این ایونٹ اور میٹنگ. تو شیڈول کی تفصیلات، تاریخ، وقت، مقام، پروگرام، مدت، اگر نوٹس کسی تقریب یا میٹنگ کے بارے میں ہے. نمبر 7، سگنیچر، نیم، کانٹینٹ ڈیٹیل اینڈ ڈیزگنیشن آف دا پرسن ایشوئنگ نوٹس. تو نمبر 7 پہ کیا ہے جی، دستخط، نام، رابطے کی تفصیلات اور نوٹس جاری کرنے والے شخص کا عہدہ لکھا ہونا چاہیے. نمبر 8 پہ کیا ہے جی، نمبر 8، اسٹائل اینڈ ٹون آف دا لینگویج. تو نمبر 8 پہ جناب زبان کا انداز اور لہجہ جو ہے وہ نوٹس کے حساب سے ہونا چاہیے. اس میں اسٹائل اینڈ ٹون آف دا لینگویج وہ پرٹیکولر ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا نوٹس. Number 9, write the notice in the third person. If you have to use the first person, use the plural form of, for example, we. نمبر 9 پہ کیا ہے جی، تیسرے شخص میں نوٹس لکھیں اگر آپ کو پہلے شخص کو استعمال کرنا ہے تو کہ تکثیری شکل میں استعمال کرے یعنی ہم. تو رائٹ دا نوٹس ان دا تھرڈ فارم، یعنی کہ تھرڈ پرسن کے طور پر آپ نوٹس لکھیں. اف یو ہیو ٹو یوز دا فرسٹ پرسن یوز پلورل فارم. تو اگر آپ فرسٹ پرسن یوز کریں تو آپ پلورل فارم یوز کریں جیسے کہ وی. پروڈیوسر آف رائٹنگ دا نوٹس، پروسیجر آف رائٹنگ دا نوٹس. تو نوٹس لکھنے کا طریقہ کار. اے، لسٹ دا مین پوائنٹ ٹو بی انکلوڈیڈ. تو اے پہ پہلے نمبر پہ آپ شامل کیے جانے والے اہم نکات کی فہرست بنائیں. اس کو ہائی لائٹ. بی آلویز پریپیئر اے رف ڈرافٹ فرسٹ. ہمیشہ پہلے ایک رف ڈرافٹ تیار کر لیں. سی، چیک گرامر اینڈ اسٹائل آف دا لینگویج. پھر اس کے بعد کیا کریں، زبان کی گرامر اور انداز چیک کر لیں. انشور دا ایگزیکٹ ورڈ لمٹ، اور لفظ جو ہے اس کی صحیح جو حد کو یقینی بنائیں. ایگزیکٹ ورڈ لمٹ کے کتنے ورڈ آپ نے یوز کرنے ہیں. ریوائز اٹ، اس کے بعد جو ہے اس کو ریوائز کریں، نظر ثانی کریں. پریپیئر دا فائنل ڈرافٹ، اس کے بعد جو ہے حتمی مسودہ تیار کریں، فائنل ڈرافٹ کو تیار کریں. ڈرا دا باکس، مینشن کانٹیکٹ ایڈریس اینڈ اسپیسیفک انسٹرکشن اف اینی. اس کے بعد کیا کریں جی، باکس کھینچیں اگر کوئی رابطہ پتہ مخصوص ہدایت ہے تو اس کا ذکر کریں. فارمیٹ آف نوٹس رائٹنگ. تو نوٹس لکھنے کا کیا فارمیٹ ہونا چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نیچے بتایا گیا ہے. نیم آف دا انسٹیٹیوشن، ڈیٹ یہاں پر ہوگی. اس کا نیم آف دا نیچر آف ایکٹیویٹی، یہ 5 ڈیٹ ٹریکنگ ایکسپیڈیشن. فار ہوم، اسٹوڈنٹ آف کلاس. پلیسڈ، ڈیزگنیشن. یہاں پر
आती है। चार्जेस कितने, डिपॉजिट 5000 अलॉन्ग with parents consent letter with their respective class teacher by 8 February. Signature name and designation सीमा यहाँ पर signature name आ गया। Specific instruction ये by 8 February. Consent letter उसके बाद जी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे और इशूइंग डेट 30 जनवरी, हेडिंग चेंज डेट, नेम, ये सारा फॉर्मेट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखना। द वर्ड रिपोर्ट इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड रिपोर्टेयर। रिपोर्टशेयर ये रिपोर्टशेयर है। रिपोर्ट का लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ इसका क्या मतलब है, नुमाइश, रिपोर्चर से अखज़ किया गया है, यानी कि माखूज़ है किसके, लैटिन वर्ड के रिपर्चर, विच मीन्स ब्रिंग बैक एन अकाउंट ऑफ असर्टेन्ड फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ का एक बयान वापस लाया जाए। A report can called a communication based on facts and evidences। तो एक रिपोर्ट को हक़ाइक़ और सबूतों पर मबनी मवासलात यानी कि कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस होती है। किसको, एक रिपोर्ट को। It contains information or analysis of particular topic or a situation and can give recommendation if needed। ये किसी ख़ास मौजू या सूरत हाल की मालूमात या तज्ज़िया पर मुश्तमिल है, अगर ज़रूरत हो तो सिफारिश दे सकता है। According to C.A. Brown, a report is a communication from someone who has some information। तो C.A. ब्राउन के मुताबिक एक रिपोर्ट किसी ऐसे शख्स की तरफ से एक कम्युनिकेशन है जिसके पास कुछ मालूमात है, to someone who want to use that information, किसी ऐसे शख्स के लिए जो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। Keeping in view the situation in hand, anyone can write a report if the person has a command over the language। हाथ में मौजूद सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी शख्स रिपोर्ट लिख सकता है अगर किसी शख्स को ज़ुबान पर अबूर हासिल है। But if a newspaper correspondent cover an event of the organization and writes a report on his own, it is called as a press report। And when an organization sends a matter for publication on its own accord, prepared by its own staff, it is called a press release or press notes। तो लेकिन अगर कोई अखबारनामा जो है वो निगार तंजीम को किसी वाक़या के अहाता करता है और अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट लिखता है तो इसे प्रेस रिपोर्ट कहा जाता है। जब कोई इदारा अपने अमले के ज़रिए तैयार करदा अपनी मर्ज़ी से इस मामले को इशात के लिए भेजता है तो इसे प्रेस रिलीज़ या प्रेस नोट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई न्यूज़पेपर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट्स अ रिपोर्ट ऑन हिज ओन, कोई न्यूज़पेपर लिखता है तो इसे कहते हैं प्रेस रिपोर्ट। एंड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स द मैटर ऑफ पब्लिकेशन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय इट्स ओन स्टाफ, इट इज़ कॉल्ड प्रेस रिलीज़। जबकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है रिपोर्ट को शाया करवाना चाहता है उसे अखबार में आए तो उसे प्रेस रिलीज़ और प्रेस नोट कहते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार इसे लिखता है तो उसे प्रेस रिपोर्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट की देख लेते हैं कितनी रिपोर्टों की अक़साम है। On the basis of the purpose, frequency or subject, report can be broadly categorized into मकसद, फ्रीक्वेंसी या मौजू की बुनियाद पर रिपोर्टों को वसी पैमाने पर दर्जाबंदी की जा सकती है। रिपोर्टों की देख लेते हैं। नंबर 1, पीरियोडिक एंड रूटीन रिपोर्ट्स। तो पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट्स मतलब वक्तन फ़वक्तन और मामूली की रिपोर्टें। वी राइट these reports to record the routine matters periodically।
यहाँ پر پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم رپورٹیں وقتاً فوقتاً معمول کی معلومات کو ریکارڈ کرنے کے لیے لکھتے ہیں. These may be submitted daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly, annually. تو یہ جو ہے روزانہ، ہفتہ وار، 15 روزہ وار، ماہانہ، ساماہی، سہ ماہی، سالانہ جمع کرائے جا سکتے ہیں. اینولی، بائی اینولی، اور اینولی کہتے ہیں سالانہ، کوارٹرلی جس میں مطلب 4 پارٹ بن جاتے ہیں، اور بائی اینولی مطلب آدھا 6 مہینے کا. تو یہ مطلب اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اس کو جمع کروانے کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں، ڈفرینٹ آپ ٹائم پیریڈ میں اس کو جمع کروا سکتے ہیں. These are usually written on prescribed performs and do not contain recommendation. تو یہ عام طور پر مقررہ کارکردگی پر لکھے جاتے ہیں اور ان میں سفارشات شامل نہیں ہوتی، ان میں کوئی ریکمنڈیشن شامل نہیں ہوتی، اور یہ کوئی پرسکرائب پرفارمس پر لکھے جاتی ہیں. کون سی؟ پیریاڈک اور روٹین رپورٹس، یعنی کہ وقتاً فوقتاً اور معمول کی رپورٹیں. اس کے بعد ہے انفارمیٹیو رپورٹ، جس کا مطلب ہے معلوماتی رپورٹس. These reports contain facts or ideas is an organized form without giving any conclusion or recommendation. تو ان رپورٹوں میں حقائق اور خیالات کو منظم شکل میں بغیر کسی نتیجے یا سفارش کے یا کسی ریکمنڈیشن کے شامل کیا گیا ہے، شامل کیا جاتا ہے. جو انفارمیٹیو رپورٹس ہوتی ہیں ان میں حقائق اور خیالات کو منظم شکل میں بغیر کسی نتیجے یا کسی ریکمنڈیشن کے شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 انٹریپٹیو رپورٹس. انٹریپٹیو جو رپورٹ ہوتی ہیں انہیں تشریحی رپورٹ کہا جاتا ہے اردو میں. These reports include analysis, conclusion and recommendation along with facts. تو ان رپورٹوں میں حقائق کے ساتھ تجزیہ، نتائج اور سفارشات شامل ہوتی ہیں. It includes an expertise in the area to write this type of reports. تو اس قسم کی رپورٹس لکھنے کے لیے اس شعبے میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. کس میں؟ انٹریپٹیو رپورٹس میں، مطلب تشریحی رپورٹس جو ہوتی ہیں ان میں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. فارمیٹ آف رپورٹس. تو رپورٹس کا جو فارمیٹ ہے، رپورٹ کی شکل جو ہے، رپورٹ کا جو اوور آل دیکھنے کا جو مطلب فارمیٹ ایک ہوتا ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا، وہ دیکھ لیتے ہیں. ہائی لائٹ پہلے کر لیتے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف رپورٹ، رپورٹ کین بی ریٹن ان میمورینڈا فارم، لیٹر فارم، مینیوسکرپٹ فارم، پرنٹڈ فارم ایٹسیٹرا. تو رپورٹس کی قسم پر منحصر ہے. رپورٹیں جو ہیں میمورینڈم فارم، لیٹر فارم، اس کے بعد مخطوطات فارم جسے مینیوسکرپٹ کہتے ہیں، پرنٹ فارم وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہیں. Prerequisites of good writing, good report writing. تو اچھی رپورٹ لکھنے کی پیشگی ضروریات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اس پورے ایریا کو. پرپز آف دا رپورٹ. پرپز آف دا رپورٹ نمبر 1 پہ ہے رپورٹ کا مقصد. فرسٹ آف آل رپورٹ رائٹر شوڈ نو کلیئرلی دا پرپز اینڈ دا اسکوپ آف دا سبجیکٹ دیٹ از بینگ رپورٹڈ. سب سے پہلے رپورٹ لکھنے والے کو اس کا جو رپورٹ کا موضوع کے مقصد کا دائرہ کار کا واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اٹ از بیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ. پس منظر کو سمجھنا بہتر ہے. انٹرسٹ اینڈ لیول آف دا ٹارگیٹ آڈینس. ہدف جو ہوتا ہے یعنی کہ ہدف سامعین یعنی کہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کی دلچسپی کی جو سطح ہے، انٹرسٹ کا جو لیول ہے اس کو سمجھنا. دس از ڈیو ٹو دا ریزن دیٹ اٹ مے ناٹ بی انڈرسٹوڈ بائی نن اسپیشلسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر ماہرین کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. پرپز آف دا رپورٹ ہو گیا. نیچے نمبر 2
कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ मटेरियल का मतलब है मवाद का मजमूआ. यूजुअली डाटा हैव टू बी कलेक्टेड फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट. तो आम तौर पर रिपोर्ट लिखने के लिए आदाद व शुमार यानी कि डाटा जमा करना पड़ता है. बिसाइड यूटिलाइजिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज, इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ में बी यूज्ड. तो लाइब्रेरी के वसाइल को बरूएकार लाने के अलावा तंजीम की अंदरूनी रिकॉर्ड, सवालनामे, क्वेश्चनियर, मुशाहिदात और ज़ाती इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है. नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल, के मवाद को मुनज़्ज़म करना. आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है. द मटेरियल कलेक्टेड हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. तो जमा करदा मवाद को मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए. इट कैन बी डन क्रोनोलॉजिकली और अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस. ये तारीख़ के लिहाज से या अहमियत के मुताबिक किया जा सकता है. सम टाइम अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज्ड. तो बाज़ औक़ात तंजीम के मुख्तलिफ़ अहकामात का मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रीफ आउटलाइन, मुख्तसर खाका. बिफोर स्टार्टिंग टू राइट इट इज़ बेटर टू मेक अ ब्रीफ आउटलाइन. तो लिखना शुरू करने से पहले एक मुख्तसर खाका बनाना बेहतर है. इसको हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा. इट कैन सर्व एज ए टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट. ये आपकी रिपोर्ट के मदरजात के जदवल के तौर पर काम कर सकता है. नंबर 5, एक्चुअल राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट. नंबर 5 पे क्या करेंगे? एक्चुअल राइटिंग जो रिपोर्ट है उसको तहरीर करेंगे. इट इज़ द लास्ट स्टेप. फर्स्टली मेक अ रफ ड्राफ्ट एंड देन रिवाइज इट. द लैंग्वेज यहाँ पर पहले देख लेते हैं. ये आखिरी कदम है. सबसे पहले एक खाका बनाएं और फिर इस पर नज़रसानी करें, रिवाइज करें. द लैंग्वेज यूज्ड इन द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, लूसिड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. रिपोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान वाज़िया, प्रोग्रामी तौर पर दुरुस्त होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और लूसिड होनी चाहिए, यानी कि वाज़िया होनी चाहिए. लूसिड कहते हैं उजागर, जिससे आपका जो पता चल रहा रिपोर्ट का कि वो आप कहना क्या चाह रहा है, आपका मीनिंग जो है वो उजागर हो. एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, को ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ग्रामर की गलतियाँ करते रहे आप उसमें. एडवर्टीज़मेंट राइटिंग, इश्तिहारी तहरीर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हम देखते हैं बाज़ारों में राइटिंग होती है उसमें एडवर्टीज़मेंट राइटिंग जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है. An advertisement is a paid non-personal public communication about causes, goods and services, ideas, organization, people and places through means such as direct mail, telephone, print, radio, television and internet. तो एक इश्तिहार बराह रास्त मेल, टेलीफोन, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे ज़राए के ज़रिए वजूहात, अशिया और ख़िदमात, ख़यालात, तंजीमों, लोगों और मकामात के बारे में अदा करदा गैर ज़ाती अवामी मवासिलात हैं, यानी कि कम्युनिकेशन है. एन इंटीग्रल, एक लाजमी जुज़ है. अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. एडवर्टाइजमेंट आर पब्लिक नोटिस डिज़ाइन टू इन्फॉर्म एंड मोटिवेट. एक लाजमी जुज़ है, मार्केटिंग का हिस्सा है. इश्तिहारात अवामी नोटिस हैं जो इतला देने और हौसला अफजाई करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. एडवर्टीज़मेंट आर पब्लिक नोटिस डिज़ाइन टू इन्फॉर्म एंड मोटिवेट, यानी कि लोगों को ख़रीदारी की तरफ मोटिवेट करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग भी होती है और इसमें आगे भी डिटेल पढ़ लेते हैं हम. देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू चेंज द थिंकिंग पैटर्न और बाइंग बिहेवियर ऑफ द रिसिपिएंट. इनका मकसद जो होता है वो रिसिपिएंट जो होता है उसके सोचने के अंदाज या ख़रीदारी के तर्ज अमल को तब्दील करना होता है. मतलब अगर राइटिंग ऐसी हो कि कुछ चीज़ आप ख़रीदना नहीं चाह रहे लेकिन ऐसी मतलब उसने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई आप परेशान हो गए और आप ख़रीदने पे मजबूर हो गए उस चीज़ को. मतलब राइटिंग ऐसी है, एडवर्टीज़मेंट इतनी ख़तरनाक हुई है कि
لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں بھائی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر. سو دیٹ ہی اور شی از پرسوڈیڈ to take the action desired by the advertiser, or in other words to enhance the image of the company. تاکہ اس اشتہار دہندہ کی طرف سے مطلوبہ کارروائی کرنے یا دوسرے الفاظ میں کمپنی کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے قائل کیا جا سکے. تو ایڈورٹیزمنٹ میں جو ہے کمپنی کا جو امیج ہوتا ہے اس کو انہینس کیا جاتا ہے. پوائنٹ آؤٹ اینڈ کریٹ اے نیڈ آف پروڈکٹ اور سروس. تو مصنوعات یا خدمات کی ضروریات کی نشاندہی جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ڈیمانسٹریٹ نیو یوزز فار established products, announce new products and programs, reinforce the salesman's individual message, draw customers to the business and hold existing customers. قائم شدہ مصنوعات کے لیے نئے استعمال کا مظاہرہ کریں، نئی مصنوعات اور پروگراموں کا اعلان کریں. سیلز مین کی انفرادی پیغامات کو تقویت دی جاتی ہے، گاہکوں کو کاروبار کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور موجودہ گاہکوں کو برقرار رکھا جاتا ہے. When aired on radio or television, an advertisement is called commercial. جب جو ہے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے ایڈورٹیزمنٹ کو تو یہ ایک اشتہار جو ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتی ہے یہ کمرشل، اس کو کمرشل ایڈورٹیزمنٹ کہا جاتا ہے. According to the Canadian US advertisement pioneer John E. Kennedy, 1864-1928, an advertisement is a salesmanship in print. تو کینیڈین امریکی ایڈورٹائزنگ کے بانی جان ای کینیڈی جو ہے جو 1864 میں پیدا ہوئے، 1928 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے مطابق ایک اشتہار جو ہے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے پرنٹ میں سیلز مین شپ ہوتی ہے، یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ از اے سیلز مین شپ ان پرنٹ. تو یعنی کہ ایک سیل مین ہوتا ہے پرنٹ کی فارم میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک سیل مین ہی ہوتا ہے جو چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے. The purpose of advertisement is to convince customer that his company's service or product are the best. تو جو اس کا پرپز ہوتا ہے اشتہارات کا مقصد گاہکوں کو قائل کرنا کہ کسی کمپنی کی خدمات یا مصنوعات بہترین ہیں ان کو خریدنے کے لیے. یعنی کہ the purpose ایڈورٹیزمنٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کنونس کرنا، مائل کرنا کسٹمرز کو کمپنی کی سروسز یا پروڈکٹ کے بارے میں جو بہترین ہوں. پریس ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ پریس کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. پریس ایڈورٹائزنگ، اس کو ہائی لائٹ. پریس ایڈورٹائزنگ ڈسکرائب ایڈورٹائزنگ ان اے پرنٹڈ میڈیم سچ ایز اے نیوز پیپر، میگزین اور ٹریڈ جرنل. تو جو پریس ایڈورٹائزنگ ایک مطبوعہ میڈیم جسے اخبار یا میگزین یا تحریری جریدے میں اشتہارات کی وضاحت کی جاتی ہے، جس سے دس encompasses everything from media with very broad readership base such as major national newspaper or magazine to more narrowly targeted media such as local newspaper and trade journals on which specialized topics. تو اس میں بہت ہی وسیع قرائن کے بنیاد والے میڈیا سے لے کر ایک بڑے قومی اخبار یا میگزین سے لے کر بہت سے خاص مصنوعات پر مقامی اخبارات اور تجارتی جرائد سے زیادہ محدود ہدف والے میڈیا تک ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے. A form of press advertising is called classified advertising, which allows private individual or companies to purchase a small narrow targeted ad for a low fee advertising a product or services. تو پریس ایڈورٹائزنگ کی ایک شکل کو کلاسیفائڈ ایڈورٹائزنگ جو ہے کہا جاتا ہے، جو کہ نجی افراد یا کمپنی کو کم فیس پر کسی پروڈکٹ یا سروس کی تشہیر کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ایک چھوٹا محدود ہدف والا اشتہار خریدنے کی اجازت دی جاتی ہے. Another form of press advertisement is display ad, which is a larger ad which can include art that typically run in an article section of a newspaper. تو پریس ایڈورٹائزنگ کی ایک شکل ڈسپلے اشتہار ہے
جو ایک بڑا اشتہار ہے جس میں آرٹ شامل ہو سکتا ہے، جو عام طور پر اخبار کے مضمون سیکشن میں چلتا ہے یا جو مضمون سیکشن میں ہوتا ہے. Classified advertising is a form of advertising which is particularly common in newspaper, online and other periodicals, which may be sold or distributed free of charges. تو کلاسیفائڈ ایڈورٹائزنگ اشتہارات کی ایک اور شکل ہے جو خاص طور پر اخبارات، آن لائن اور دیگر جرائد میں عام ہے، جس سے مفت فروخت یا تقسیم کیا جا سکتا ہے. Advertisements in a newspaper are typically short, as they are charged for by the line and one newspaper column wide. اخبار میں اشتہارات عام طور پر مختصر ہوتے ہیں کیونکہ ان سے لائنیں اور اخبار کے کالم کے ذریعے چارج کیا جاتا ہے. These advertisements are much cheaper than larger display advertisements used by business and therefore normally used by business with smaller advertising budgets or by private individual. یہ اشتہارات کاروباری اداروں کے ذریعے استعمال ہونے والے بڑے ڈسپلے اشتہارات کے مقابلے میں بہت سستے اور جو عام طور پر چھوٹے اشتہارات بجٹ والے کاروبار یا نجی افراد کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ جو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، بڑی جو ڈسپلے پہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہیں ان سے یہ سستی ہوتی ہے جو اخباروں والی ہوتی ہے، نیوز پیپر والی، چھوٹے بزنسز کے لیے اور پرائیویٹ انڈیویجولز کے لیے. سٹوری رائٹنگ یعنی کہ کہانی کی تحریر، یہ ہمارا لاسٹ ہی ہے. اسٹوری از بیسیکلی اے سیکوینس آف ایونٹس اور انسیڈنٹس دیٹ occur ان دا پاسٹ. تو کہانی بنیادی طور پر ماضی میں پیش آنے والے واقعات یا واقعات کی ایک ترتیب ہے جو کہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکے ہوں. When you pen down all incident and draw a moral out of it, it is called a story. تو جب آپ تمام واقعات کو قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس سے آپ کوئی جو ہے وہ مورل اخلاقیات نکالتے ہیں تو اسے کہانی کہا جاتا ہے. It may be about animals, birds, kings, queens or a common man. یہ عام طور پر جانوروں، پرندوں، بادشاہوں، رانیوں یا ایک عام آدمی کے بارے میں ہو سکتا ہے. A story is always written in the past indefinite tense. تو جو ایک کہانی ہمیشہ ماضی کے غیر معینہ یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے. The beauty of the story lies in its narration and characterization and regular flow of event in coherent manner. تو ایک کہانی کی خوبصورتی اس کے بیان اور واقعات کو مربوط انداز میں بیان کرنے اور باقاعدگی سے بہاؤ میں جو ہے وہ مضمر ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں اس بات پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ اس کو جو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے ایونٹس کو کس فلو میں. Any incident that occur in your daily life teaches you a lesson takes the form of a story. تو کوئی بھی واقعہ جو آپ کی روزمرہ زندگی میں پیش آتا ہے، آپ کو سبق سکھاتا ہے، کہانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. There is no need to add any factual information nor is the need to consult any data from primary or secondary sources. کوئی حقائق پر مبنی معلومات شامل کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پرائمری یا ثانوی ذرائع سے کسی ڈیٹا سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. It may be imagination of author also. The characters used may be artificial but it should be lively. یعنی کہ اس میں یہ مصنف کا تخیل بھی ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، استعمال کردہ کردار جو ہے مصنوعی ہو سکتے ہیں، فکشنل ہو سکتے ہیں، ریئل لائف میں شاید وہ نہ ہوں، لیکن یہ جاندار ہو، مطلب کہ لائیولی ہو، کہانی جو آپ کی زندہ ہونی چاہیے. One should use simple language, interesting characters, narrative style while writing story. کہانی لکھتے وقت سادہ زبان، دلچسپ کردار، بیانیہ کا انداز استعمال کرنا چاہیے. تو نیچے ختم ہو چکی ہے. بس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سٹوری رائٹنگ پڑھا، پریس ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے وہ پڑھا، ایڈورٹائزمنٹ رائٹنگ
کیا ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی. فارمیٹ آف رپورٹس رائٹنگ وہ ہم نے پڑھی. پروسیجر آف رائٹنگ دا نوٹسز. An effective notice will be usually include the following. تو افیکٹو جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے پڑھے نوٹس کے. نوٹس رائٹنگ ہم نے پڑھی, ڈائری رائٹنگ, اور اس کے بعد لیٹر پڑھے جس میں فارمل لیٹر, آفیشیل لیٹر, بزنس لیٹر, سیلوٹیشن اور کمپلیمنٹری کلوزز, اور ہم نے فارمل اور انفارمل رائٹنگ آج کی اس ویڈیو میں پڑھی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.